السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 3 فروری 2025 پیر کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ دینی مدارس علماء کرام کے لیے میڈیکل یونیورسٹیاں تو مساجد کلینک کے مترادف ہیں۔ ممبئی تبلیغی اجتماع 2025 سے مولانا سعد کاندھلوی کا ایمان افروز خطاب۔ نوی ممبئی کے کھار گھر میں جاری سہ روزہ عالمی تبلیغی اجتماع میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شرکت کر رہے ہیں، جہاں ایمان و یقین کی مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں اور تبلیغی جماعت کے اکابرین شرکاء کو دین کی بنیادی تعلیمات اور عملی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی ہدایات دے رہے ہیں۔ 1 فروری کو اجتماع کے دوسرے دن امیر تبلیغی جماعت مولانا سعد کاندھلوی نے علماء کی خصوصی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے گشت میں 2 بنیادی چیزوں کی اہمیت ہے: فضائل اور مسائل کی تعلیم۔ فضائل کی تعلیم اس وقت تک مکمل نہیں جب تک مسائل کی آگاہی نہ ہو۔ میرے نزدیک محض فضائل کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ ان کا مقصد ایمان کی تجدید اور اللہ کی رضا کی طرف رجوع کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ علماء کے لیے مدارس کی حیثیت وہی ہے جو ڈاکٹروں کے لیے میڈیکل کالج کی ہوتی ہے، جبکہ مساجد کو ان کے کلینک کی مثال دی جا سکتی ہے، جہاں وہ لوگوں کو دینی رہنمائی فراہم کرتے ہیں اور ان کے روحانی علاج کا کام انجام دیتے ہیں۔ مولانا سعد کاندھلوی نے واضح کیا کہ تبلیغی جماعت کا مقصد دین کی تعلیم و تعلم سے روگردانی نہیں، بلکہ تبلیغ میں دین کی تعلیم و تعلم کو چھوڑ کر محض گشت پر نکلنا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے پہلے متبادل کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تبلیغی جماعت کا اصل مقصد مدارس کا قیام اور دینی تعلیمات کو عام کرنا ہے، تاکہ امت مسلمہ میں دینی بیداری پیدا ہو اور عملی زندگی میں سنتوں کا احیاء ہو۔ تبلیغی اجتماع میں ایمان و یقین کی مجلسوں کا خصوصی اہتمام کیا گیا، جہاں اکابر علماء کرام نے دین کی بنیادی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ قبل ازیں بعد نماز فجر مولانا الیاس صاحب نے خطاب کیا۔ انہوں نے ایمان کی محنت پر بیان کرتے ہوئے مولانا الیاس صاحب نے فرمایا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر جب یقین کامل ہوگا تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ باوجود دنیا کے تمام وسائل و اسباب کے نہ ہونے کے بھی کامیاب کر کے دکھائے گا، اور جب یقین اللہ سے ہٹ کر اسباب پر ہوگا تو اللہ کی قدرت کا کوئی مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ بعد نماز ظہر مولانا فاروق صاحب نے کام کی اہمیت پر بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس چلت فرت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین دلوں میں بیٹھ جائے تو تمام ناکامیوں کی شکلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کر دکھائے گا۔ جبکہ بعد نماز عصر مولانا عبدالولیب صاحب نے ایمان و یقین کے موضوع پر خصوصی گفتگو فرمائی۔ بعد نماز مغرب مولانا سعد صاحب کی خصوصی نشست ہوئی، جس میں انہوں نے تبلیغی کام کی افادیت، امت کے موجودہ حالات اور دینی بیداری کے موضوع پر تفصیلی خطاب کیا۔ بیانات میں اس بات پر زور دیا گیا کہ تبلیغی جماعت کا اصل کام امت کے ہر فرد کو اللہ کے قریب کرنا، دین کی بنیادی باتوں سے روشناس کرانا اور عملی طور پر قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دینا ہے۔ تبلیغی اجتماع کے آخری دن اتوار کی مناسبت سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کی شرکت متوقع ہے، جہاں ایمان و یقین کی مجلسوں کے علاوہ اہم بیانات اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا۔ اتوار کو بعد نماز فجر مولانا یوسف صاحب فرزند مولانا سعد کاندھلوی کا خصوصی خطاب ہوا تھا۔ بعد نماز ظہر مفتی یعقوب صاحب تبلیغی جماعت کے اصول و ضوابط پر روشنی ڈال رہے تھے۔ بعد نماز عصر بھائی امین بیان فرما رہے تھے، جس میں مسلمانوں کو دین پر استقامت کی تلقین کی جا رہی تھی۔ بعد نماز مغرب مولانا سعد صاحب کا خصوصی بیان بھی ہوا تھا، جس میں تبلیغ کے مشن، اس کے اصول و مقاصد اور عالم اسلام کے موجودہ حالات پر روشنی ڈالی جا رہی تھی۔ اس کے بعد روانگی کی ہدایات دی جا رہی تھی جو مولانا یوسف صاحب شرکاء کو دے رہے تھے۔ اس کے بعد اجتماع کی اختتامی دعا بھی ہو گئی۔ اجتماع کے دوران تبلیغی جماعت کے کارکنان نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل متحرک رہے، جبکہ شرکاء کے قیام و طعام کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ تبلیغی اجتماع کے آخری دن امت مسلمہ کی بھلائی، عالم اسلام کی سلامتی اور مسلمانوں کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا کی جا رہی تھی۔ اس موقع پر مولانا سعد کاندھلوی شرکاء کو نصیحت کر رہے تھے کہ وہ دین کی دعوت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے اور عملی کردار کے ذریعے معاشرے میں مثبت تبدیلی پیدا کریں گے۔ وہیں دوسری جانب دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری نقشبندی کا اہم خطاب۔ انہوں نے کہا کہ علماء فتنوں پر نگاہ رکھنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرے۔ حق ایجوکیشن اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن میں سال اختتام پر سالانہ جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔
فضلائے مدارس کو انگریزی زبان و ادب سکھانے والا مولانا متین الحق اسامہ قاسمی کے قائم کردہ ادارے حق ایجوکیشن اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کانپور کا سالانہ جلسہ تقسیم اسناد و انعامات منگل کو صبح 10 بجے جمعیت بلڈنگ رجبی روڈ کانپور میں منعقد ہوا، جس میں بطور مہمان خصوصی دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری نقشبندی نائب صدر جمعیت علماء ہند نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی نے کلیدی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوں تو تمام علوم قابل قدر اور ضروری ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارے لیے وہ علم زیادہ فضیلت و اہمیت کا حامل ہے جو آخرت کی زندگی میں کام آئے۔ وہ لوگ جو خالص دنیاوی علوم سے واقف ہوں اور آخرت کا علم نہ رکھتے ہوں، قرآن کے رو سے ہم انہیں اصل علم سے نابلند سمجھتے ہیں۔ مولانا سلمان بجنوری نے کہا کہ زبان کی اہمیت ہر دور میں رہی ہے۔ دنیا میں مختلف زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں، جن میں عربی اور انگریزی کو عالمی زبان ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ علماء کے لیے دعوتی نقطہ نظر سے دیگر زبانوں کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ مولانا سلمان بجنوری صاحب نے فضلاء کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ارتدادی فتنوں پہ نگاہ رکھنا اور ان کا سدباب کرنا اہم ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال فتنوں پہ نگاہ رکھنے کی غرض سے کیا جانا چاہیے۔ چیئرمین مفتی عبدالرشید قاسمی نے اپنے خطاب میں کہا کہ دین کی دعوت کسی زبان سے واقف ہونے یا نہ ہونے پر منحصر نہیں ہے۔ اگر دعوت کے لیے کسی خاص زبان کا سیکھنا ناگزیر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر کو دیگر زبانوں کا علم بھی عطا فرماتے، جو کہ مبلغ اعظم تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ البتہ مختلف زبانوں میں ماہر ہونے سے ایک داعی کو اپنا پیغام پہنچانے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ بیان تھا حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری نقشبندی کا، جو کہ خلیفہ ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ کے۔ وہیں دوسری جانب اتر پردیش کے ضلع بہرائچ میں واقع نیپال سرحد کے قریب قائم 90 مدارس کی بندش کے لیے ضلعی اقلیتی بہبود افسر نے حکومت کو سفارش بھیجی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ان مدارس میں زیر تعلیم طلباء کی آپار ID بنانے کا عمل شروع نہیں کیا گیا۔ اس کی بنیاد پر ان مدارس کی رجسٹریشن کو مشکوک قرار دیا گیا ہے۔ مدارس کی رجسٹریشن منسوخ ہونے کا امکان۔ ضلع اقلیتی بہبود افسر سنجے کمار مشرا کے مطابق بہرائچ میں 300 سے زائد رجسٹرڈ مدارس کام کر رہے ہیں، جہاں ہزاروں طلباء و طالبات دینی واصل تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے فراہم کردہ تعلیمی سہولیات طلباء تک پہنچانے کے لیے آپار ID کے ذریعے ان کا ڈیٹا جمع کرنا لازمی قرار دیا گیا تھا، تاہم کئی بار ہدایات جاری کیے جانے کے باوجود 90 مدارس نے اپنے طلباء کی شناخت ID رجسٹر نہیں کی، جس کے سبب ان کے وجود کو مشکوک سمجھا جا رہا ہے۔ مدارس کے خلاف کارروائی کی تیاری۔ انتظامیہ کے مطابق مدارس میں زیر تعلیم طلباء کی اصل تعداد کی تصدیق نہ ہونے کے سبب ان مدارس کی رجسٹریشن منسوخ کیے جانے کا امکان ہے۔ ضلع اقلیتی بہبود افسر کے بیان کے مطابق ہم نے کئی بار مدرسہ منتظمین کو ہدایات جاری کی، حتیٰ کہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بھی انہیں خبردار کیا گیا، لیکن حالیہ سروے میں یہ انکشاف ہوا کہ 301 تسلیم شدہ مدارس میں سے 90 مدارس نے اب تک طلباء کا اندراج نہیں کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مدارس محض فرضی طلباء کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں۔ ان کی سرگرمیاں مشکوک ہونے کی وجہ سے ان کے رجسٹریشن منسوخ کرنے کے لیے سفارش بھیجی دی گئی ہے۔ مدرسہ منتظمین میں بے چینی۔ مدارس کی ممکنہ بندش کی خبر کے بعد مدرسہ منتظمین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ جن مدارس نے اپنی آپار ID مکمل کر لی ہے وہ مطمئن ہیں، مگر جن مدارس نے مسلسل نظر انداز کیا انہیں اپنے رجسٹریشن کی منسوخی کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ یہ کارروائی ایسے وقت میں کی جا رہی ہے جب حکومت مدارس کے نظام میں اصلاحات اور شفافیت لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مدارس کی نیپال سرحد سے قربت اور بعض سرگرمیوں کو مشکوک قرار دے کر حکومت ان کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے پر غور کر رہی ہے۔ حکومتی موقف اور مستقبل کے امکانات۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ قدم تعلیمی شفافیت اور مدرسہ نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ ہر طالب علم کو تعلیمی سہولیات فراہم کی جا سکے۔ اگر مدارس اپنے طلباء کا اندراج مکمل نہیں کرتے تو ان کی رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے گی اور انہیں غیر قانونی مدارس قرار دے کر مزید کارروائی کی جائے گی۔ یہ معاملہ اب مزید شدت اختیار کرتا جا رہا ہے جبکہ مدرسہ منتظمین حکومت سے وضاحت طلب کر رہے ہیں۔ اگلے چند دنوں میں فیصلہ متوقع ہے کہ آیا یہ مدارس دوبارہ تسلیم کیے جائیں گے یا واقعی ان کی رجسٹریشن ختم کر دی جائے گی۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔